اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب ان لوگوں نے وہ کام کیا جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا، ان کے اوپر ہمارا قہر و غضب مسلط کر دیا گیا، جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ لوگ اسی کام کا ارتکاب کرنے لگ گئے، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے بدلہ لیا، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اور ایک مقام پر فرمایا فلما عتوا عما نہوا عنہ، جب انہوں نے نافرمانی کی، جب انہوں نے سرکشی کی، وہ وہی کام کرنے لگ گئے جس سے ان کو روکا گیا تھا، جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل ترین بندر بن جاؤ۔ بنی اسرائیل کو جو ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، جب ان لوگوں نے ہفتے والے دن ہیلے بہانے کے ساتھ شکار کرنے کا ارتکاب کیا، اللہ رب العالمین نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا، اور کہیں پر فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ رب العالمین لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ان کو جلدی پکڑنا شروع کر دے، اگر ان پر اللہ تعالیٰ جلدی اپنا قہر و غضب مسلط کرنا شروع کر دے، گناہوں کی وجہ سے رب تعالیٰ جلدی ان کو سزا دینا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ روئے زمین کے اوپر کوئی بھی چلتا پھرتا نہ چھوڑتا، اللہ تعالیٰ چلنے والے انسانوں میں سے زمین کے اوپر نہ چھوڑتا، ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ اور کہیں پر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو کوئی بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول اللہ کے طریقے کے خلاف طریقہ اپنائے گا، اور ایمان والوں کا رستہ چھوڑ کر غیر مومنوں کا رستہ اختیار کرے گا، کفار کا رستہ اختیار کرے گا، فساق کا فجار کا رستہ اختیار کرے گا، فرمایا کہ وہ جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر جانے دیں گے، اس کے لیے اس کی رسی کو، اس کی ڈوری کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کے گناہوں کا انجام یہ ہوگا کہ آخرکار اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم لوٹنے کی انتہائی بری جگہ ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو کوئی بندہ گناہ کا ارتکاب کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور اس کی سزا کی صورت میں اس کو اپنا انجام دیکھنا پڑے گا، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے لیے نہ تو وہ کوئی دوست پائے گا، نہ کسی کو اپنا مددگار پائے گا۔ قیامت والے دن حقیقی مددگار ہوگا تو اللہ رب العالمین ہوگا، حقیقی دوست ہوگا تو اللہ رب العالمین ہوگا۔ یعنی جس بندے نے دنیاوی زندگی کو رب کائنات کی نافرمانی کے اندر مصروف رہ کر اس کو ضائع کر دیا، اس کو گزار دیا، اور زندگی کو اپنی کو خام خواہ گناہوں کے اندر مصروف ہو کے برباد کر کے رکھ دیا، قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور رب تعالیٰ اس کا مددگار نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اس پر اپنا انعام نہیں فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ سرکار نے اپنی امت کو گناہوں سے منع فرمایا اور جا بجا وعیدیں بیان فرمائی کہ جس نے فلاں گناہ کیا اللہ رب العالمین اس کو اس عذاب سے دوچار کرے گا، جس نے فلاں گناہ کمایا رب کائنات اس کو اس عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض تمہارے لیے مقرر کر دیے، کچھ کام کچھ عبادات تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دی، فرمایا کہ خبردار ان کو ضائع نہ کر بیٹھنا، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کرنا تمہارے لیے حرام کر دیا، اور خبردار ہو جانا، ان کو ہلکا نہ سمجھنا، کہیں ان کا ارتکاب نہ کر دینا۔
وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، رب تعالیٰ نے کچھ حدیں قائم فرما دی، اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندیاں عائد کر دی، یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، حدیں قائم فرما دی اور فرمایا خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا۔ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت کے ساتھ کچھ چیزوں کو بیان کرنے سے سکوت اختیار فرمایا، نہ رب تعالیٰ نے ان کے کرنے کا حکم دیا، نہ رب تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا، سکوت اختیار فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کوئی حکم صادر نہیں فرمایا، فرمایا کہ حضور نے فلا تبحثوا عنها، ان کے بارے میں جستجو کے اندر نہ پڑو، جن سے اللہ رب العالمین نے خاموشی اختیار کی ہے ان کے بارے میں جستجو نہ کرو، اس کے بارے میں اپنی عقل سے کام نہ لیا کرو، بس رب تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی، رب تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اوپر مہربانی کرتے ہوئے خاموشی اختیار فرما لی، اس خاموشی کی وجہ سے تم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جناب والا اس کے بارے میں باس مباحثہ کیا کرو کہ میرا خیال ہے رب تعالیٰ نے اس کا حکم اس واسطے نہیں دیا، میرا خیال ہے کہ رب تعالیٰ نے اس سے منع اس واسطے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا معاملہ فرماتے ہوئے اس سے سکوت اختیار فرما لیا، مگر جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا حضور نے فرمایا ان کو کیا کرو، اور جن سے منع کر دیا میرے آقا نے فرمایا ان سے رک جایا کرو۔ جو پابندیاں رب تعالیٰ نے عائد کر دی ان پابندیوں کو مد نظر رکھا کرو، ان کا خیال کیا کرو، اور ان پابندیوں کا خیال کرتے ہوئے کبھی بھی رب تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کر لینا۔ جو بندہ امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے فرائض کو مکمل کرے گا اور جن سے منع کیا ان منہیات سے اپنے آپ کو روکے رکھے گا، اپنے آپ کو دور رکھے گا، وہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے ان بندوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا جو بندے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ سے انعام پا کے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین غیور ہے، رب تعالی غیور ہے، بہت زیادہ غیرت مند ہے، اور فرمایا کہ مومن بھی غیرت مند ہے۔ رب تعالی کی غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ جب کوئی بندہ رب تعالی کی منع کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات کو غیرت آتی ہے کہ میں ساری کائنات کا خالق و مالک ہو کر اپنے عاجز بندے کو ایک کام سے منع کروں کہ یہ نہیں کرنا، اور یہ عاجز ہو کر میں قادر مطلق کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، تو فرمایا گیا کہ پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے انتقام لیا کرتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، طاقتور انسان کمزور سے انتقام لے، طاقتور بندہ کمزور بندے سے بدلہ اور انتقام لے، تو وہ کس طرح اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کر کے اپنا غصہ نکالے گا اور اس پر جو ظلم و ستم وہ کر سکتا ہوگا، سختی کر سکتا ہوگا، کرے گا۔ یہ ہے انسان کا انسان سے معاملہ۔ اب ایک طرف ہے رب کائنات کی طاقت اور ایک طرف ہے بندہ مسلمان کی، بندہ گناہگار کی کمزور جان اور کمزور ذات۔ جب بندے نے رب کی نافرمانی کر کے اس کے عذاب کو دعوت دے لی تو فرمایا امام الانبیاء نے گناہ کر کے بندہ اپنے رب کو دعوت دیتا ہے، رب تعالیٰ اپنی غیرت کا اظہار کرنے کے لیے اب اس بندے سے جب انتقام لینا چاہے گا تو اندازہ لگائے رب تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، پھر وہ اپنے گناہگار بندے پر کس قدر سختی فرمائے گا۔ پھر وہ اپنے گناہگار بندے کی زندگی سے آرام کو اٹھا لے گا، سکون کو سلب کر لے گا، اطمینان کو سلب کر لے گا، نہ اسے گھر کے اندر چین آئے گا، نہ گھر سے باہر چین آئے گا، نہ اس کو رشتہ داروں میں چین آئے گا، نہ اس کو تنہائی کے اندر کہیں پر سکون ملے گا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا عذاب ہے
بندہ نافرمان کے لیے کہ بندہ نافرمانی اپنے رب کی کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون کو اٹھا لے، اور فرمایا لا احد اغیر من اللہ، میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے غیرت مند ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اسی غیرت کی وجہ سے رب کائنات نے حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطنا، کھلی بے حیائی کو بھی حرام کر دیا اور چھپی بے حیائی کو بھی حرام کر دیا۔ رب تعالیٰ نے پابندی عائد کر دی، خبردار اے میرے بندو، اے میری مخلوق، کوئی بھی ہو سن لو کہ جو بے حیائی کا کام، چاہے وہ ظاہر ہے چاہے وہ چھپا ہوا ہے، ہر بے حیائی کا کام تمہارے لیے اس کا ارتکاب کرنا یہ میں نے حرام کر دیا، تو یہ اللہ رب العالمین کی غیرت کا تقاضا ہے۔ اس نے اپنی غیرت کی وجہ سے کھلی اور چھپی بے حیائی کو حرام کر کے رکھ دیا، لہذا اعلانیہ طور پہ بے حیائی کا ارتکاب کرنا یہ بھی بندہ مومن کے لیے منع ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور چھپ کر بے حیائی کا ارتکاب کرنا اس سے بھی اپنے دامن کو بچانا پڑے گا۔ اگر چھپ کے ارتکاب کیا رب تعالیٰ تب بھی سزا دے گا، اگر اعلانیہ طور پہ ارتکاب کیا رب تعالیٰ تب بھی سزا دے گا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی سزا سے، اس مالک کے انتقام سے اگر بچنا چاہتے ہو تو جو اس نے منع کر دیا اس سے رک جاؤ، اور جو اس نے حکم دے دیا اس کو بجا لایا کرو، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اپنا انعام شامل حال فرما دے گا۔